جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آل آف یو ول بی فائن۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا شارٹ کوشچن کا جو سلسلہ جاری و ساری تھا، آج اسی سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے۔ اسٹوڈنٹس کوشچن ہے سب سے پہلا کہ محنت کی 4 اہم خصوصیات بتا دیں۔ اسٹوڈنٹس، لو کوشچن آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ محنت کی خصوصیات کون کون سی ہیں، وضاحت کریں۔ انہی 8-9 خصوصیات میں سے اسٹوڈنٹس آپ نے 4 خصوصیات لکھ دینی ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ مزدور اور محنت جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہو سکتے یا نہیں الگ کیا جا سکتا۔ اسٹوڈنٹس، بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو محنت ہوتی ہے وہ ہمیشہ مزدور کے ساتھ ہوتی ہے۔ جہاں پہ مزدور ہوتا ہے وہاں پہ بھی اس کی محنت ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مزدور گھر بیٹھا ہے آرام سے اور اس کی محنت جا کے کام کرتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ مزدور کی جو سودا بازی کی قوت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، جو مزدور ہوتا ہے وہ اپنے آجر کے احکامات کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے، اس لیے اس کی جو سودا بازی کی قوت ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، محنت کا جو ہے وہ ذخیرہ نہیں آپ کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آج کام نہیں کرتا کل جا کے ڈبل کر لوں گا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ محنت کا بھی کیا ہو جاتا ہے، ضیاع ہو جاتا ہے، یعنی کہ محنت کو سٹور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ، مزدوروں کی استعداد کار میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ مزدور جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی استعداد کار بھی زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ مزدور ہوتے ہیں ان کی استعداد کار کم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کام جو ہے وہ سلو کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے کہ محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل کون کون سے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، کون کون سے ایسے عوامل ہیں؟ سب سے پہلا کام کی رفتار ہے، کام کے حالات ہیں، مزدور مالک کے تعلقات ہیں، مادی معاوضہ ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ وہ فیکٹر ہیں جو محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اگر کام کی رفتار اگر تیز ہوگی تو پیداواری صلاحیت مزدور کی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ کام کے حالات اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے، مزدور کے ساتھ جو مالک کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، معاوضہ مزدور کو اچھا ملے گا تو اس کی پیداواری صلاحیت بھی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ محنت کی حرکت پذیری کو بڑھانے والے 4 عوامل کون کون سے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، فنی تعلیم و تربیت ہے، اخلاقی اقدار ہے، مزدور کی صحت ہے، کام کی رفتار ہے۔ یہ وہ فیکٹر ہیں جو مزدور کی حرکت پذیری کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ محنت کی افقی نقل پذیری سے کیا مراد ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے نقل پذیری والا لانگ کوشچن ٹاپک آپ نے پڑھا، اسی میں سے شارٹ کوشچن بنا ہے کہ اس سے مراد کوئی ایک شخص جب ایک کارخانہ یا دفتر چھوڑ کر اسی عہدے اور اسی تنخواہ پر دوسرے کارخانے یا آفس میں کام کرتا ہے، اس کے معاوضے اور عہدے میں تبدیلی نہ آئے، لیکن وہ جگہ چینج کر دے، اپنی جو ہے نا وہ آفس چینج کر لے، اپنا کارخانہ چینج کر لے، نوکری بھی وہی ہو، پوسٹ بھی وہی ہو، سیلری بھی اتنی ہو، اس کو کہتے ہیں کہ محنت کی جو نقل پذیری ہے وہ افقی نقل پذیری ہے۔ اسی طرح دوسرا کوشچن اسٹوڈنٹ اسی کے نیچے ہے کہ عمودی نقل پذیری سے کیا مراد ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ افقی نقل پذیری کس کے جو ہے نا وہ الٹ ہی ہے، یعنی کہ یہاں پہ مزدور جب نقل پذیری کرتا ہے تو ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور اس کی معاوضے میں بھی کیا آ جاتا ہے، وہ فرق آ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ محنت کی راسی یا عمودی نقل پذیری ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس نیکسٹ کوشچن ہے کہ جغرافیائی نقل پذیری سے کیا مراد ہے۔ اسٹوڈنٹس، ایک مزدور کا بہتر معاوضے کی خاطر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف چلے جانا، علاقہ چھوڑ دینا، مقام چھوڑ دینا، اسی کو کہتے ہیں جغرافیائی نقل پذیری۔ معاشرتی نقل پذیری کی اسٹوڈنٹس جو مثال ہے، ڈیفینیشن دیکھ لیں سب سے پہلے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک غریب شخص کو اپنی محنت، اپنی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر ایک اعلیٰ عہدے مقام پر اگر پہنچ جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک نوکر ہے، چپڑاسی ہے یا کوئی کلرک ہے، اس کے جو بیٹے کا تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر انجینئر بن جانا، اس کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ معاشرتی نقل پذیری۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ پیشہ ورانہ نقل پذیری سے کیا مراد ہے۔ اسٹوڈنٹس، جب ایک مزدور کا بہتر معاوضے کی خاطر، آسان شرائط کی خاطر ایک پیشہ چھوڑ کے دوسرے پیشے کی طرف چلے جانا، مثال کے طور پر ایک پروفیسر جو ہے وہ نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار کر لیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ پیشہ ورانہ، جس میں پیشہ چینج ہو جائے۔ اسٹوڈنٹس، یہ نقل پذیری کی کچھ اقسام تھیں
جو کہ بظاہر دیکھنے میں تو ایک جیسی ہی لگتی ہیں، لیکن اگر آپ غور سے توجہ سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، تو آپ کو ان میں جو ہے نا وہ مائنر سا ڈفرینس نظر آ رہا ہوگا جو ڈیفینیشن کو الگ الگ کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اچھے طریقے سے تیار کریے گا، یہی آپ کے آج کے لیے آپ کے شارٹ کوشچن ہے، یاد کر کے آئیے گا۔ اللہ حافظ۔